چنانچہ مکاشفۃ القلوب میں ہے آیت کا ترجمہ، ابھی باقی ہے اسے بعد میں بتاتا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی سے ملاقات ہو گئی شیطان لعین ابلیس کی، اور ابلیس سے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے ابلیس یہ بتا کہ تجھے کون سا آدمی پسند ہے، کون سا شخص پسند ہے؟ تو ابلیس نے کہا کہ مجھے مومن بخیل، مومن کنجوس پسند ہے۔ کون پسند ہے؟ مومن کنجوس۔ اور کون ناپسند ہے؟ فاسق سخی، گناہگار، سخاوت کرنے والا، یہ ناپسند ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیوں؟ مومن بخیل تجھے پسند اور فاسق گناہگار سخی تجھے ناپسند، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مومن بخیل کنجوس کو تو اس کی کنجوسی ہی لے ڈوبے گی۔ کتنی بڑی بات کہ ایک جملے میں ابلیس لعین نے سارا مفہوم بیان کر دیا کہ مومن اگر بخیل ہے، کنجوس ہے، تو اس کی کنجوسی ہی اسے لے ڈوبے گی۔ اللہ اکبر۔ آ رہا ہے یہ جملہ سمجھ میں یا وضاحت کی ضرورت ہے؟ اس کی کنجوسی ہی اسے لے ڈوبے گی۔ جب بھی بات آئے گی اللہ کی، اس کے رسول کی، دین کی، عظمت کی، قرآن کی، مدارس کی، مساجد کی، یہ مومن ہوتے ہوئے بھی دین کی مدد نہیں کرے گا، کیونکہ یہ تو کنجوس ہے نا۔ اور کنجوس کہتا ہے کہ دمڑی نہ جائے چاہے چمڑی چلی جائے، تو اس کی تو کنجوسی اسے لے ڈوبے گی۔ اور گناہگار سخی، فاسق سخی مجھے یوں نہ پسند ہے کہ جب وہ سخاوت کرتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ میں غریب ہو گیا یا میرے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ سخاوت کا مطلب یہ ہے کہ اسے یہ فکر ہی نہیں کرنا کہ میرے پاس بچا کیا ہے، اور جب اس سے سوال کیا جائے تو سوال کو رد نہ کرے، فوراً کو پورا کر دے۔ تو مجھے یہ خوف ہے کہ گناہگار کی سخاوت اللہ کو پسند آ جائے گی، اور اس سخاوت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا تو جنت میں چلا جائے گا۔ یہ میں اسے جنت میں جانے نہیں دینا چاہتا، اس لیے مجھے وہ انسان ناپسند ہے۔ پھر اس نے کہا، ابلیس لعین نے، اے یحییٰ تم اللہ کے نبی ہو، اس لیے میں تمہیں یہ راز کی باتیں بتا گیا، ورنہ میں تمہیں یہ راز کی باتیں ہرگز نہ بتاتا۔ اللہ کے نبی کو بتا گیا شیطان لعین کہ مومن بخیل مجھے پسند ہے اور گناہگار فاسق سخاوت کرنے والا مجھے ناپسند ہے۔ اور قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، اور جب موت آئے تو کہے فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اے میرے رب مجھے کچھ دنوں کی مہلت کیوں نہ دی، میں صدقہ کرتا، تیری راہ میں خرچ کرتا، اپنے مال کو لٹاتا، اور میں بھی نیک بن جاتا، نیکوں میں میرا شمار ہوتا، یعنی مجھے جنت مل جاتی، عذاب قبر سے بچ جاتا۔ اب یہ بندہ کہہ رہا ہے، اللہ فرماتا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اللہ کسی بھی جان کو مہلت نہیں دے گا۔ یہ سن لو جملے، اللہ فرما رہا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ کسی بھی جان کو مہلت نہیں دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے، جب اس کی موت کا وقت آ جائے، جب اس کی اجل آ جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی مہلت نہیں دیتا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ خبیر ہے، جو تم کام کرتے ہو جانتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔
اللہ کو خبر ہے اس بات کی کہ تم کیسے عمل کرتے ہو اور کیا کرو گے۔ تمہیں پھر مہلت ملے گی، پھر تم وہی دنیا میں آن کر وہی دنیاوی زندگی میں مبتلا ہو جاؤ گے اور بھول جاؤ گے موت کو، عذاب قبر کو، عذاب جہنم کو، اللہ کی ناراضگی کو، قیامت کے دن کو، خطرناک چہرے والے فرشتوں کو، ان ہتھوڑوں کو، ان ضربوں کو، ان جانوروں کو، اللہ اکبر، جو قبر کے اندر تمہیں ڈسنے کے لیے موجود ہیں۔ کہاں ہوئے مسلمانوں؟ تم ہوش کے ناخن لینے کو تیار نہیں، تم سدھرنے کو تیار نہیں، اور پھر یہ کہتے ہو کہ ہم پریشان کیوں ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے تم نقصان میں ہو، تم خسارے میں ہو، تم گھاٹے میں ہو، تمہیں کامیابی نہیں ملے گی، تمہیں کامرانی نہیں ملے گی، تمہیں عزت نہیں ملے گی، تمہیں سربلندگی نہیں ملے گی۔ کیوں؟ کہ تم اپنی اولاد اور مال و دولت کے چکر میں آ کر اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے ہو۔ اور جو قوم غافل ہو جاتی ہے انہیں عزت نہیں ملا کرتی ہے، انہیں کامیابی نہیں ملتی ہے، ان کا دبدبہ قائم نہیں ہوتا ہے، وہ پریشان حال رہتے ہیں۔ اور وہ آج آپ دیکھ لیجئے، کسی بھی شہر میں دیکھ لیجئے مسلمانوں کی حالت کیا ہے، ان کی تنزلی کیوں ہو رہی ہے۔ جو حق ان کو ملا تھا وہ بھی مسلمان آج بیچنے کو تیار ہیں۔ ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا کردار و عمل ہے، یہ مسلمانوں کے حالات ہیں۔ اگر یہی حالات ہیں تو پھر عزت نہیں ملے گی، پھر حکومت نہیں ملے گی، پھر ان نیتاؤں پر، ان سیاسی پارٹیوں پر آپ کا دبدبہ ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا۔ دبدبہ مومن کا ہوتا ہے، دبدبہ ان کا ہوتا ہے جن کے دلوں میں ایمان کی روشنی جگمگا رہی ہوتی ہے، جن کے دل نور سے منور ہوتے ہیں، ان کا دبدبہ ہوتا ہے۔ اور جن کی ایمان کی شمع بجھ رہی ہو اور بجھ گئی ہو تو ان کا دبدبہ کیسے ہو جائے گا؟ ذرا سوچئے تو صحیح۔